ایک غرور بھرا بادشاہ اور ایک خاموش بزرگ فقیر۔ جب طاقت تکبر بن جائے تو تقدیر کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہوا تیز چل رہی تھی۔ محل کے صحن میں سب سناٹا تھا۔ بادشاہ کے قدموں تلے ایک مردہ باز پڑا تھا اور اس کے سامنے کھڑا تھا ایک فقیر جس کے ہاتھ اوپر تھے، آنکھوں میں آگ تھی۔ بادشاہ، اس نے کہا، تیرا تکبر تجھے گرا دے گا، یاد رکھ۔ محل کے دیواروں نے یہ لفظ سن لیے، مگر بادشاہ مسکرایا۔ زمانہ قرآن تھا، ایک ایسا دور جب طاقت اور تکبر ایک سکے کے دو رخ تھے۔ ایک شہر تھا نور آباد، اس کا بادشاہ جلال الدین اپنی دولت اور طاقت پہ اتنا مغرور تھا کہ خدا کو بھی چھوٹی باتوں میں چیلنج کر دیتا۔ لوگ اسے ڈرتے تھے، اس کے سامنے کوئی سچ بولتا نہیں تھا۔ مگر اس کی بیوی نور جہاں ایک نیک اور دیندار عورت تھی، ہر روز فقیروں کو کھانا کھلاتی، دعا کرتی۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ ایک دن جلال الدین کا غرور اس کو برباد کر دے گا۔ ایک دن محل کے باہر ایک بزرگ فقیر آیا، سفید داڑھی، ننگی پیروں پہ دھول، ہاتھ میں عصا۔ اس نے کہا، بادشاہ سے ملنا ہے، میں اس کو ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ وزیروں نے ہنس کر روکا، پر آواز بادشاہ تک پہنچی۔ لاؤ اس فقیر کو میرے سامنے۔ جلال الدین بولا۔ فقیر آیا، سر جھکا کر بولا، بادشاہ، طاقت اللہ کا امتحان ہوتی ہے، فقر اللہ کا انعام۔ بادشاہ نے ٹھنڈی ہنسی چھوڑی، تو مجھے سیکھ دے گا؟ چل، اگر تو سچا ہے تو مجھے کل صبح تک بارش دکھا دے، ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ نور جہاں نے زمین کو دیکھا۔ یہ گناہ ہے میرے مالک۔ لیکن بادشاہ بولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا آسمان بھی میرے حکم کا محتاج ہے۔ فقیر نے سر اٹھایا، بارش ہوگی اگر تو اپنا تکبر توڑ دے، پر اگر نہیں تو یہ ملک سوکھا دیکھ لے گا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، میں تو اپنی بات سے نہیں ہٹاتا، کل تک ثبوت چاہیے۔ یہ تھا وہ قانون جہاں بادشاہ نے خود اپنی تقدیر پہ دستک دی۔ صبح تک آسمان نے ایک بادل بھی نہیں دیا، زمین پھٹ گئی تھی، پودے سوکھ گئے۔ دوسرے دن ندیاں سوکھنے لگی، لوگ پانی کے لیے محل کے گیٹ پہ روتے ہوئے آئے۔ تیسرے دن تک خود بادشاہ کے محل کے ہاؤس میں بھی پانی ختم ہو گیا۔ نور جہاں نے رو کر کہا، آپ کا گھمنڈ سب پہ بوجھ بن گیا ہے۔ لیکن جلال الدین چپ رہا، مگر اس کے چہرے سے اہنکار اتر رہا تھا۔ رات اندھیری تھی، بجلی چمکی۔ بادشاہ نے اکیلا محفل میں شراب ڈال کر بولا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ تبھی ایک تیز ہوا آئی، چراغ بجھ گئے، روم اندھیرا، صرف ایک آواز، بادشاہ تجھے اپنے اندر دیکھنا ہوگا۔ نے اپنی آنکھیں بند کی اور دیکھا، اس کا تکبر، اس کے ظلم، اس کے روئے ہوئے لوگ۔ اس کا دل کانپ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صبح فقیر واپس محل کے دروازے پہ تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جب سب ٹھیک ہوا تو بادشاہ کے اندر پھر سے گھمنڈ جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، میں تو چاہتا تو آسمان سے پانی لا سکتا ہوں۔ فقیر نے دور سے یہ سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اس نے دعا کی، خدا اب اسے سمجھا دے۔ اس رات طوفان آیا، محل کے مینار ٹوٹے، خزانہ ڈوب گیا۔ بادشاہ نے دوڑ کر بچنے کی کوشش کی، لیکن ایک بجلی نے محل کے برج کو توڑ دیا۔ ایس ایف ایکس بجلی کا زوردار دھماکہ، لوگ بھاگنے لگے، دروازے بند ہو گئے۔ اس وقت نور جہاں نے اس کا ہاتھ پکڑا، معافی مانگ لو، اللہ سے، فقیر سے اور اپنے لوگوں سے۔ بادشاہ گر گیا، سجدے میں رویا، معاف کر دے میرے مولا۔ اور جب اس نے دعا کی، بارش برسنے لگی۔ ایس ایف ایکس تیز بارش کی آواز۔ اگلی صبح شہر کے سب لوگ محل کے باہر کھڑے تھے۔ بادشاہ آیا، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں۔ اس نے اعلان کیا، فقیروں کا دوست ہوں، ان کا دشمن نہیں۔ فقیر نے پاس جا کر کہا، تیرے دل کا اندھیرا چلا گیا، اب نور رہے گا۔ بادشاہ نے اپنا خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ نور جہاں کے ہاتھ سے فقیر نے دعا دی اور نور آباد میں برکت واپس آ گئی۔
उस दिन से लोग कहते हैं जहाँ तकब्बुर टूट जाए वहाँ रहमत बरस जाती है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है मगर एक आंसू उसका दिल रोशन कर देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे